بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارچ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ایکڈیمیا کی اسپیشل سروسز کے چیف جنرل کلارک اپنے مخصوص آفس میں موجود تھے کہ سامنے پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، انہوں نے اپنے مخصوص کرخت لہجے میں کہا۔ سر، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ خصوصی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے ان کی پرسنل سیکرٹری کی جھجکتی ہوئی آواز سنائی دی تو جنرل کلارک بے اختیار چونک پڑا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے نمائندہ خصوصی کون ہے؟ جنرل کلارک نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب، اس نے اپنے نام کے ساتھ ڈگریاں بھی دہرائی ہیں، علی عمران MSc DSc آکسن۔ دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری نے ایک بار پھر جھجکتے ہوئے کہا، اوہ عمران، کراؤ بات، جنرل کلارک نے چونک کر کہا۔ ان کے چوڑے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ وہ عمران سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ جنرل کلارک کی ساری زندگی گو ایکڈیمیا کی ملٹری انٹیلیجنس میں گزری تھی، لیکن ان کے سابق چیف سیکرٹری لارڈ ناتھن کے خاندان سے تعلقات تھے کیونکہ جنرل کلارک کے والد بھی لارڈ تھے، اور سابق چیف سیکرٹری لارڈ ناتھن کے تعلقات عمران کے والد سے بھی تھے کیونکہ وہ دونوں ایک ہی کالج میں طویل عرصے تک پڑھے تھے، اور اسی وجہ سے اس عمران کا بھی لارڈ ناتھن کے پاس آنا جانا تھا، اور لارڈ ناتھن اسے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے، اور جنرل کلارک کی ملاقات بھی وہیں اس عمران سے ہوئی تھی، اور عمران جس قدر شگفتہ طبیعت کا مالک تھا کہ جنرل کلارک کو بھی اس کی یہ طبیعت لارڈ ناتھن کی طرح بے حد پسند آئی تھی۔ اور پھر جب سے جنرل کلارک اسپیشل سروسز کے چیف بنے تھے، انہیں پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور عمران کے کارناموں کی باقاعدہ اطلاعات ملتی رہتی تھیں، اور وہ اسی لحاظ سے عمران کے بہت بڑے شیدائی بھی تھے۔ ان کے دل میں اس کے کارنامے سن کر ہمیشہ یہی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش عمران پاک ایشیائی کی بجائے ایکڈیمین نژاد ہوتا، اور اب اس عمران کی کال آئی تھی، اس لیے ان کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہیلو، علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران کی مخصوص شگفتہ سی آواز سنائی دی۔ یس، جنرل کلارک بول رہا ہوں، جنرل کلارک نے اپنی مخصوص سنجیدہ آواز میں کہا۔ بیٹری سے چلنے والا یا چابی سے؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو جنرل کلارک بے اختیار چونک پڑے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ جنرل کلارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ انہیں واقعی عمران کی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ آج کل ہمارے پاک ایشیا میں 2 ٹائپ کے کلاک ملتے ہیں، ایک میں تو چابی بھری جاتی ہے، وہ پرانے دور کے ہوتے ہیں، شاید آپ کی طرح کے ہوں، جبکہ جدید کلاک میں ایک چھوٹا بیٹری سیل پڑتا ہے اور پھر وہ کئی ماہ تک ٹک ٹک کرتا رہتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جنرل کلارک بے اختیار مسکرا دیے۔ اب انہیں سمجھ آئی تھی کہ عمران نے کلارک کو کلاک بنا دیا ہے، وقت بتانے والا کلاک۔ میرا فون نمبر تمہیں کہاں سے مل گیا عمران؟ ویسے تم فون کیوں کر رہے ہو؟ آ جاؤ، جنرل کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ درمیان میں ان کی پرسنل سیکرٹری فون سن رہی ہوگی۔ کیا واقعی مجھ جیسا عام سا آدمی اسپیشل سروسز کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو سکتا ہے؟ وہاں زلزلہ تو نہیں آ جائے گا؟ عمران نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم آ جاؤ، میں کہہ دیتا ہوں، کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، جنرل کلارک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ کر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ جیکب بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر کے انچارج جیکب کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ایک نوجوان علی عمران آ رہا ہے، اسے ریڈ کارڈ جاری کر دینا اور میرے آفس تک پہنچا دینا، جنرل کلارک نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ علی عمران، کیا وہ پاک ایشیائی ہے جناب؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہاں، پاک ایشیائی ہے، جنرل کلارک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ انہوں نے عمران کو اس لیے یہاں پر کال کر لیا تھا کہ اس نے جس قسم کی گفتگو کرنی ہے وہ کم از کم پرسنل سیکرٹری کے کانوں میں تو نہ ہی پڑے، اور دوسری بات یہ کہ اسے معلوم تھا کہ عمران بغیر مقصد کے اسے فون نہیں کر سکتا، اس لیے لازماً کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے اسے یہاں پر فون کرنا پڑا۔ وہ اس بارے میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو عمران مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا تو جنرل کلارک اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خوش آمدید عمران، جنرل کلارک نے آگے بڑھ کر بڑے گرمجوشانہ انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا آفس دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہو رہا ہے کہ آپ تو ایکڈیمیا کے بہت بڑے عہدیدار ہیں، اور آپ نے مجھے ملاقات کا وقت دے کر حقیقتاً میں عزت افزائی کی ہے۔ رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جنرل کلارک بے اختیار ہنس پڑے۔ اور کسی کو معلوم ہو نہ ہو،
لیکن مجھے تمہاری دنیا میں حیثیت کا علم ہے، اس لیے اصل اعزاز تو اس آفس کو حاصل ہوا ہے کہ تم خود چل کر یہاں پر آئے ہو۔ جنرل کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا اس آفس میں فالج زدہ افراد کا علاج کیا جاتا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ تو جنرل کلارک بے اختیار چونک پڑے۔ فالج زدہ افراد کا علاج؟ کیا مطلب؟ جنرل کلارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ میں خود چل کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اٹھا کر لایا جاتا ہوگا، اور ایسا فالج زدہ افراد کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو جنرل کلارک بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تمہاری یہی شگفتہ باتیں مدتوں یاد رہتی ہیں۔ لارڈ نارتھن سے جب بھی ملاقات ہو اور تمہارا ذکر آئے تو ان جیسے سنجیدہ آدمی بھی تمہاری باتیں یاد کر کے گھنٹوں بچوں کی طرح ہنستے رہتے ہیں، جنرل کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے باوجود اس کے یاد رکھا ہوا ہے کہ میں ان کی وصیت پر عمل درآمد کا شدت سے خواہش مند ہوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جنرل کلارک بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جنرل کلارک اٹھے اور میز کے قریب جا کر انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، انہوں نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے بات سننے لگے۔ فی الحال تمام مصروفیات منسوخ کر دو اور مجھے ڈسٹرب بھی مت کرو، میں انتہائی اہم معاملات پر بات چیت میں مصروف ہوں۔ میرے آفس ٹیبل میں ایپل جوس کے 2 گلاس بھی بھیجوا دو، جنرل کلارک نے تہکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر موڑے تو بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ عمران کے چہرے پر اب گہری سنجیدگی طاری تھی۔ آئی ایم سوری جنرل کلارک، مجھے خود ہی سوچنا چاہیے تھا کہ آپ ڈیوٹی پر ہیں اور انتہائی مصروف ہوں گے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، تم سے ملاقات کبھی کبھاری تو ہوتی ہے، جنرل کلارک نے صوفے پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں ایپل جوس کے 2 بڑے بڑے گلاس تھے۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر ایک ایک گلاس دونوں کے سامنے رکھ کر وہ خالی ٹرے اٹھائے واپس مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ لو پیو، مجھے معلوم ہے کہ تم شراب نہیں پیتے، جنرل کلارک نے کہا۔ شکریہ۔ آپ یہ بتائیں کہ اکیمیا میں سینٹ کے چیئرمین کا عہدہ کس قدر با اختیار ہے، عمران نے گلاس اٹھا کر جوس سپ کرتے ہوئے کہا۔ تو جنرل کلارک بے اختیار چونک پڑے۔ سینٹ کے چیئرمین کا عہدہ بے حد با اختیار ہے، صدر کی عدم موجودگی میں سینٹ کا چیئرمین ہی قائم مقام صدر بنتا ہے، اس سے تم خود ان کے عہدے کے بارے میں سمجھ سکتے ہو۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو، جنرل کلارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ میں؟ اوہ نہیں، قطعاً نہیں، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، پھر ملکی عہدیداروں کے خلاف تو ویسے بھی میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، تفصیل سے بات کرو۔ سینٹ کے چیئرمین تو لارڈ مورش ہیں اور وہ انتہائی نیک نام اور خاصے مقبول ہیں، جنرل کلارک نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ آخر کوئی تو ہوگا جو ان کے خلاف کام کر سکتا ہے، فرض کیا کہ وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ان کی نیک نامی کے خلاف ہو، عمران نے کہا۔ اول تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو تو اس کے لیے سینٹ اور کانگریس کی مشترکہ کمیٹی صدر صاحب تشکیل دیں گے، جو ابتدائی انکوائری کرنے کے بعد صدر صاحب کو رپورٹ دے گی، اور صدر صاحب جو کارروائی مناسب سمجھیں گے کر دیں گے، جنرل کلارک نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب صدر صاحب سے بات کرنا ہوگی۔ میں سمجھا تھا کہ آپ اسپیشل سروسز کے چیف ہیں، شاید کام ہو جائے، عمران نے کہا۔ تو مجھے بتاؤ تو صحیح، اصل بات کیا ہے، جنرل کلارک نے کہا۔ آپ سن کر کیا کریں گے، صرف کاندھے اچکا کر خاموش ہو جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعدہ رہا کہ کاندھے نہیں اچکاؤں گا، جنرل کلارک نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ مطلب ہے کہ خاموش بہرحال ضرور ہو جائیں گے، عمران نے کہا تو اس بار جنرل کلارک بے اختیار ہنس پڑے۔ چلو وعدہ رہا کہ خاموش بھی نہیں رہوں گا، جنرل کلارک نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ نے کبھی بین الاقوامی تنظیم دہشت گرد تنظیم ہارچ کا نام سنا ہے، عمران نے کہا تو جنرل کلارک بے اختیار اچھل پڑے۔ سنا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ ہارچ نے تو ایکریمیا اور یورپ میں ادھم مچا رکھا ہے، ایکریمیا میں بھی اس نے بے شمار خوفناک اور تباہ کن کارروائیاں کی ہیں، اور ایکریمیا کی بے شمار ایجنسیاں اس کے خلاف کام کر رہی ہیں، لیکن آج تک کامیابی نہیں ہو سکی۔ میری اسپیشل سروس بھی اس کیس پر کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں بھی کوئی کامیابی نہیں ہو سکی۔ مگر تم نے یہ بات کیوں کی ہے، جنرل کلارک نے کہا۔ اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اور میرے ساتھیوں نے مونز میں ہارچ کا سب ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے، اور اس کے تحت کام کرنے والی تنظیموں اور گروپس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ رہ گیا ہے ہارچ کے مین ہیڈ کوارٹر کا، کیونکہ جب تک مین ہیڈ کوارٹر کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ تنظیم ختم نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی بخشی ہے، مگر مسئلہ ایسا آ پڑا ہے کہ اگر میں نے براہ راست قدم اٹھایا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور ایکریمیا کے درمیان تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائیں، اور میں ایسا نہیں چاہتا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مونز میں سب ہیڈ کوارٹر؟ اوہ،
تو وہاں جو اچانک تباہی ہوئی تھی وہ مساگر کلب کی تباہی، کیا وہ ہارچ کا سب ہیڈ کوارٹر تھا؟ کیا واقعی؟ جنرل کلارک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے مختصر طور پر انہیں تفصیل بتا دی۔ جنرل کلارک کے چہرے پر انتہائی حیرت کے ساتھ ساتھ تحسین کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ گڈ شو عمران، ہم یہاں کریمیا میں رہنے کے والے اور تمام مسائل کے باوجود آج تک کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے، لیکن تم نے پاک ایشیا سے آ کر چند ساتھیوں کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ واقعی تمہاری صلاحیتیں گاڈ گفٹڈ ہیں، لیکن حاج کا دائرہ کار تو ایکڈیمیا اور یورپ تک محدود ہے۔ یہ تم لوگوں نے اس کے خلاف کیسے کام شروع کر دیا؟ جنرل کلارک نے کہا۔ حاج کے سب ہیڈ کوارٹر کے انچارج اسٹاچو نے کافرستان کی اسپیشل سروسز سے پاک ایشیا کے سب سے اہم ترلام ڈیم کی تباہی کا مشن لیا تھا، اور مین ہیڈ کوارٹر نے اس کی توثیق بھی کر دی تھی۔ اس لیے اور آئندہ کے لیے پاک ایشیا کی تنصیبات کو اس تنظیم سے بچانے کے لیے ہمیں اس کے خلاف کام کرنا پڑا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جنرل کلارک نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ لیکن تم تو سینٹ کے چیئرمین لارڈ مورش کا نام لے رہے تھے، اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ جنرل کلارک نے کہا۔ کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں 100%۔ میں جانتا ہوں کہ تم مذاق ضرور کرتے ہو، لیکن جھوٹ نہیں بولتے، اور نہ ہی کسی پر بہتان طرازی کرتے ہو، جنرل کلارک نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس حسن ظن کا شکریہ۔ حاج کا سربراہ سینٹ کا چیئرمین لارڈ مورش ہے، اور حاج کا مین ہیڈ کوارٹر ناراک میں اس کا محل مورش پیلس ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو جنرل کلارک کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ جنرل کلارک نے کہا۔ ہاں 100%، اور میں آپ کے پاس آیا بھی اس لیے تھا کہ میں اس مین ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر کے وہاں موجود حاج کا تمام ریکارڈ حکومت کے سامنے لے آؤں۔ ویسے تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا کہ میں لارڈ مورش کو گولی مار دوں اور مین ہیڈ کوارٹر تک کو تباہ کر دوں، لیکن اس طرح لارڈ کے اس جرم پر ہمیشہ کے لیے پردہ پڑ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ سینٹ کے چیئرمین ہیں، اس لیے ان کی موت کی تحقیقات ہوتی اور لازماً کوئی نہ کوئی ایجنسی سراغ لگا لیتی کہ یہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کا کام ہے۔ تو پھر کسی کو یقین نہ دلایا جا سکتا تھا کہ لارڈ دراصل کیا تھا۔ اس طرح پاک ایشیا اور ایکڈیمیا کے تعلقات ہمیشہ کے لیے بگڑ بھی سکتے تھے، اور اس لیے میں چاہتا تھا کہ لارڈ کی اصلیت اعلیٰ حکام کے سامنے لائی جائے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو جنرل کلارک نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر سلوٹیں سی ابھر آئی تھیں، جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری سوچ درست ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ تم اتنی دور کی بات کیسے سوچ لیتے ہو۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو اتنی گہری بات کبھی ذہن میں نہ آتی۔ بہرحال اس کا بندوبست ہو جائے گا، جنرل کلارک نے کہا۔ وہ کیسے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ نئے چیف سیکرٹری سر نیلسن ان معاملات میں انتہائی اصول پسند ہیں، وہ شاید اس صورتحال میں صدر صاحب کو بھی گرفتار کرنے سے باز نہ آئیں۔ میں ان سے بات کرتا ہوں، جنرل کلارک نے کہا۔ سر نیلسن؟ وہ کب بنے ہیں چیف سیکرٹری؟ پہلے تو سر ایلسان تھے، اور سر ایلسان میرے انتہائی مخالف تھے، وہ اسرائیل نواز تھے، عمران نے کہا۔ ان کا صدر صاحب سے کسی بات پر اختلاف ہوا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور چلے گئے۔ اب ان کی جگہ سر نیلسن ہیں، یہ 2 ماہ پہلے بنے ہیں، جنرل کلارک نے جواب دیا۔ اس سے پہلے سر نیلسن ڈیفنس سیکرٹری تھے نا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ جنرل کلارک نے چونک کر کہا۔ میں تو خیر اتنے بڑے عہدیدار کو اتنا نہیں جان سکتا، لیکن وہ مجھ جیسے حقیر فقیر کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ میری ان سے بات کریں، عمران نے کہا۔ تو جنرل کلارک نے اٹھ کر میز پر رکھا ہوا فون اٹھایا اور اسے لا کر انہوں نے درمیانی میز پر رکھا، اور پھر اس کے نچلے حصے میں موجود بٹن کو پریس کر کے انہوں نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ چیف آف اسپیشل سروسز بول رہا ہوں، جنرل کلارک۔ چیف صاحب سے بات کراؤں، جنرل کلارک نے باوقار سے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا، تو جنرل کلارک نے اس طرح اس بات میں سر ہلا دیا جیسے عمران نے درست کام کیا ہو۔ یس، دوسری طرف سے ایک بھاری اور باوقار سی آواز سنائی دی۔ سر، میں جنرل کلارک بول رہا ہوں، اپنے آفس سے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران سے آپ واقف ہوں گے، وہ اس وقت میرے آفس میں موجود ہیں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جنرل کلارک نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ علی عمران اور یہاں تمہارے آفس میں؟ اوہ، کیا ہوا ہے؟ کراؤ اس سے بات، دوسری طرف سے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ تو جنرل کلارک نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن سلام عرض کرنے کی جرت کر سکتا ہے یا نہیں؟ عمران نے بڑی شگفتہ سے لہجے میں کہا۔ تو جنرل کلارک کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگ گئیں، کیونکہ سر نیلسن انتہائی سنجیدہ اور بردبار آدمی تھے، وہ کسی کا معمولی سا اونچا لہجہ بھی برداشت نہ کرتے تھے۔ اوہ، تم نوٹی بوائے، تم یہاں جنرل کلارک کے آفس تک کیسے پہنچ گئے؟ دوسری طرف سے ایسے لہجے میں کہا گیا
کہ جنرل کلارک کی پھیلی ہوئی آنکھیں مزید پھیلتی چلی گئیں۔ میں ایکریمیا کا اسٹینڈرڈ ٹائم دیکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر معلوم ہوا کہ اسٹینڈرڈ ٹائم کا اصل کلاک آپ کے آفس میں موجود ہے۔ عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے سر نیلسن کے آہستہ سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ تو جنرل کلارک نے اس طرح ہونٹ بھینچ لیے جیسے مزید حیرت زدہ ہونے سے ان کے ذہن نے جواب دے دیا ہو۔ عمران، کیا کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے؟ مجھے بتاؤ، سر نیلسن نے کہا۔ ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ہے ہارچ، اس کے بارے میں یقیناً آپ کو بخوبی علم ہوگا۔ اس نے پاکیشا کے خلاف سازش کی، جس کے جواب میں مجھے اس کے خاتمے کا حکم چیف آف پاکیشا سیکرٹ سروس کی طرف سے مل گیا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے مونز میں اس کے سب ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا اور اس کے تحت کام کرنے والی تمام تنظیموں اور گروپس کی فائلیں ان کے متعلقہ ملکوں کو بھجوا دیں۔ اس طرح ان گروپس اور تنظیموں کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، لیکن جب تک اس کا مین ہیڈ کوارٹر اور اس کے سربراہ کا خاتمہ نہ کیا جائے، اس وقت تک اس دہشت گرد تنظیم کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں نے اس کے مین ہیڈ کوارٹر اور اس کے سربراہ کا پتہ چلا لیا ہے، لیکن وہ سربراہ ایکریمیا کا اتنا بڑا عہدیدار ہے کہ اگر میں ویسے ہی اسے ہلاک کر دیتا اور اس کا مین ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیتا تو ہارچ تو ختم ہو جاتی، لیکن پاکیشا اور ایکریمیا کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے تھے، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ آپ اب چیف سیکرٹری بن چکے ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے کے چیف سیکرٹری اسرائیل نواز تھے، اس لیے وہ میرے متعلق نرم گوشہ نہ رکھتے تھے۔ اس لیے میں نے جنرل کلارک کے پاس آیا، اور انہوں نے جب آپ کے بارے میں بتایا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بات کی جا سکتی ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اوہ، کون ہے وہ عہدیدار جو ہارچ جیسی خوفناک دہشت گرد تنظیم کا بھی سربراہ ہے؟ چیف سیکرٹری نے چونک کر کہا۔ کیا آپ کو میری بات پر یقین آ جائے گا یا پھر آپ کو کوئی ثبوت دینا پڑے گا؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے اپنے سے زیادہ تم پر اعتماد ہے عمران بیٹے، سر نیلسن نے کہا۔ بے حد شکریہ۔ تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہارچ کا سربراہ ایکریمین سینٹ کا چیئرمین لارڈ مورش ہے، اور ہارچ کا مین ہیڈ کوارٹر ناراک میں اس کا مورش پیلیس ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ مگر سر نیلسن نے واقعی سن کر بری طرح بکھلا گئے تھے۔ اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی مجبوریوں کا بخوبی علم ہے، میں یہ سب کچھ ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں، اور جب میں آپ کو کال کروں تو آپ تشریف لے کر آئیں، چاہے تو ایکریمیا کے صدر صاحب کو بھی ساتھ لے آئیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، تو میرا خاص نمبر نوٹ کرو، تم جب بھی اس نمبر پر کال کرو گے اپنا نام لو گے تو میں جہاں بھی ہوں گا تم سے میری بات کرا دی جائے گی، لیکن عمران بیٹے ثبوت ایسے ہوں کہ ان میں معمولی سی لچک بھی نہ ہو، سر نیلسن نے کہا اور ساتھ ہی نمبر بتا دیا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو میں بھی آپ کے اعتماد پر انشاءاللہ پورا اتروں گا، لیکن ایک درخواست ہے کہ جب تک میں آپ کو کال نہ کروں آپ نے یہ بات کسی طرح بھی اوپن نہیں کرنی، عمران نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، تم بے فکر رہو، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے گڈ بائے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تمہارے سر نیلسن سے بہت قریبی تعلقات ہیں، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ سر نیلسن جیسے آدمی ہنس بھی سکتے ہیں، جنرل کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنجیدہ سے سنجیدہ انسان یا تو احمقوں کی بات پر ہنسا کرتا ہے یا بچوں کی بات پر، اب پتہ نہیں سر نیلسن مجھے کیا سمجھ کر ہنستے رہے ہیں، عمران نے کہا تو جنرل کلارک بھی اختیار ہنس پڑے۔ تم نے نہ جانے ایسی خوبصورت باتیں کرنے کا فن کہاں سے سیکھا ہے؟ بہرحال میری ایک درخواست ہے، جنرل کلارک نے کہا۔ درخواست نہیں، حکم کریں جناب، میں آخر آپ کے پاس کسی اعتماد کی بنا پر ہی آتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا بے حد شکریہ، میری درخواست ہے کہ اس معاملے میں تم مجھے عزت دو، جنرل کلارک نے کہا۔ بالکل مل سکتی ہے، بس آپ ایک بار ہمت کریں، عمران نے کہا تو جنرل کلارک بے اختیار چونک پڑا۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ جنرل کلارک نے پوچھا تو عمران نے انہیں تفصیل بتانا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، جنرل کلارک نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ لارڈ مورش اپنے پیلس میں بنے ہوئے اپنے مخصوص آفس میں موجود تھا۔ اس کے مخبروں نے اسے اطلاع دی تھی کہ اینجلا کلب کے نیچے اینجلا کے مخصوص آفس میں اینجلا کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کی لاش راڈز میں جکڑی ہوئی ملی ہے، جبکہ نیچے موجود اس کے تمام آدمیوں کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اسے یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ اس سے پہلے اینجلا نے اسے فون کر کے جو کچھ بتایا تھا وہ سب غلط تھا۔ اینجلا نے کلب میں آنے والے گروپ کو اپنے آفس میں زائم ریس سے جلا کر راکھ کرنے کی بجائے بے ہوش کر دیا تھا، اور پھر وہ انہیں نیچے اپنے مخصوص حصے میں لے کر گئی تھی۔ اس کے بعد جب اینجلا سے رابطہ نہ ہو سکا تو عقبی خفیہ راستے کو چیک کیا گیا
تو یہ راستہ کھلا ہوا ملا اور پھر اندر سے اینجلا سمیت ان سب کی لاشیں ملی، اور اب لارڈ مورش بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس گروپ کے خلاف آخر کسے بلایا جائے، کیونکہ اس پاکستانی گروپ نے اپنی کارکردگی سے واقعی سے پاگل کر دیا تھا۔ کوئی بھی گروپ ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر رہا تھا۔ آخر سوچ کر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ فی الحال وہ خاموش رہے۔ اسے معلوم تھا کہ اینجلا کو مین ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی معلوم ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ لارڈ مورش اس کا سربراہ ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کی بظاہر جو حیثیت ہے اس کی وجہ سے اس پر کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کی جرات نہ کر سکے گا، اور اگر پاکستانی ایجنٹوں نے اس کے پیلس کے مخصوص حصے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہ یقیناً مارے جائیں گے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عارضی طور پر مین ہیڈ کوارٹر کو کلوز کر کے خود اپنے پیلس کے اس حصے میں منتقل ہو جائے گا جہاں وہ بطور لارڈ اور چیئرمین سینٹ کے طور پر رہتا تھا۔ ابھی اس نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ مورش نے تیز لہجے میں کہا۔ جناب، پیلس مینیجر ہاروے کا فون ہے۔ اسپیشل سروسز کے چیف جنرل کلارک آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، کیونکہ آئندہ ہونے والے سینٹ کے اجلاس کی سیکیورٹی حکومت نے اسپیشل سروسز کے ذمہ لگا دی ہے، اور وہ اس سلسلے میں آپ سے احکامات اور ہدایات لینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے اس کی مخصوص حصے کی انچارج کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، میں پیلس میں جا رہا ہوں، تم اس مخصوص حصے کو کلوز کر کے اپنے تمام ساتھیوں سمیت پیلس میں آ جاؤ، اور سب کو اطلاع دے دو کہ تحکم ثانی مین ہیڈ کوارٹر کو کلوز کر دیا گیا ہے۔ جب میں مناسب سمجھوں گا تو میں کال کر کے اسے دوبارہ اوپن کر دوں گا، لارڈ مورش نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ چیف، مین ہیڈ کوارٹر کو کلوز کر دیا جائے؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا گیا۔ ہاں، اور یہ میرا حکم ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے احکامات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، لارڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کیڈل پر پٹخ دیا۔ نانسنس، جو میں سوچ سکتا ہوں وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ نانسنس، لارڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے مخصوص حصے سے ایک خفیہ راستے سے نکل کر پیلس میں آ گیا۔ یہاں اس کا آفس موجود تھا۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیگرے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لارڈ بول رہا ہوں ہاروے، لارڈ نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، کیا آپ پیلس میں ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، اور سنو، چونکہ فی الحال مین ہیڈ کوارٹر کو کلوز کر دیا گیا ہے، اس لیے اب میں مستقل طور پر پیلس میں ہی رہوں گا۔ تم تمام پروٹوکول اوپن کر دو، اور ہاں، اسپیشل سروسز کی جنرل کلارک نے فون کیا تھا، لارڈ نے کہا۔ سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا، میں نے انہیں کہا کہ لارڈ صاحب مصروف ہیں، جب وہ فارغ ہوں گے تو میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اور پھر جو جواب آپ دیں گے اس تک وہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ہاروے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میری اس سے بات کراؤں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ لارڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ نے کہا۔ جنرل کلارک لائن پر ہیں جناب، دوسری طرف سے ہاروے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، لارڈ نے بڑی نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ لارڈ صاحب، میں جنرل کلارک بول رہا ہوں، چیف آف اسپیشل سروسز، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں کال کی ہے؟ لارڈ کا لہجہ اور زیادہ نخوت آمیز ہو گیا تھا۔ لارڈ صاحب، آئندہ ہفتے سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کی سیکیورٹی میرے سیکشن کے ذمہ چیف سیکرٹری صاحب نے لگائی ہے۔ اس سلسلے میں مجھے آپ کی ہدایات اور آپ کے احکامات کی ضرورت ہے۔ آپ اگر برائے مہربانی اجازت دیں تو میں اپنے سیکشن چیف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ دوسری طرف سے اسی طرح انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، آ جائیں، لارڈ نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ہاروے کو جنرل کلارک اور اس کے سیکشن چیف کو پیلس میں داخلے کی اجازت دینے اور انہیں خصوصی ملاقات روم میں بھجوا کر اطلاع دینے کا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ وہ بہرحال سینٹ کا چیئرمین تھا جس پر کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔